احباب سی وقار میں نعروں کی گونج میں قبلہ شاہ صاحب کو دعوت سخن عرض کرتا ہوں اور انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کرسی قبلہ شاہ صاحب کے لیے چیئر جو ہے وہ لے آئے۔ محبت سے تمام بھائی ایک مرتبہ باواز بلند مل کر نعرے کا جواب دیجیے گا، نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں، ایسے نعرہ لگائیں جیسے محافلوں کے اندر لگتا ہے۔ آپ جانتے ہیں محافلوں کے اندر شامل ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ محافلوں کے اندر کیسے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ محبت سے نعرے کا جواب دیجیے گا، نعرہ تکبیر۔ سلامت رہیں، اللہ پاک آپ بھائیوں کا ذوق سلامت رکھے۔ نعرہ رسالت، پھر بولیے نعرہ رسالت۔ نہ بخت اپنے غریب سمجھی، بڑے چنگے نصیب سمجھی، جد بھی آوے کوئی مشکل ناصر نبی نو اپنے قریب سمجھی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، پھر بولیے نعرہ تحقیق۔ اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد ہیں ستارے ہیں صحابہ، سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ الحمدللہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ اب پیر علی کے نام پر بولنا ہے، یہ مومن اور منافق کا فرق کرنے والا نعرہ ہے۔ الحمدللہ سبھی اہل محبت بھائی بیٹھے ہیں، میں کسی پر فتوہ نہیں لگا رہا، لیکن مولا علی کے نام پر جھوم کے بولنا ہے، نعرہ حیدری۔ ڈٹ کے بولو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ نبی سے علی کی ذات کا میں حدیث پاک کا ترجمہ اس شعر میں پیش کر کے قبلہ شاہ صاحب کے مائک حوالے کرتا ہوں، ان سے دعا لینے کے لیے جملہ دے رہا ہوں۔ نبی سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے، وہ ایک ہی پل میں ساری حقیقت جان لیتے تھے۔ زمانہ رسالت میں صحابہ کی جی عادت تھی، وہ منافق کو بغض علی سے پہچان لیتے تھے۔ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ آئیے حضرات محترم، میں انتہائی ادب سے احترام سے عالم اسلام کی خطابت کی، دنیا کے اندر بہت بڑا نام، میری مراد محترم المقام عزت امام پیر طریقت رہبر شریعت صاحب دادا والا شان خطیب پاکستان وائز خوشلحان جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید شاہد حسین گردیزی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ آستانہ عالیہ سانگلہ ہل سے آپ تشریف لائے۔ میں آپ کو درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی من کان نبیا، من کان نبیا و آدم بین الماء والتین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھیں سب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما ولی عرب و عجم ولی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب التعظیم پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر سید مجاہد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ واجب التعظیم مفکر اسلام محترم جناب قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ واجب القدر سادات کرام اور خصوصاً مدنی ویلفیئر سوسائٹی جنہاں نے آج دی اس محفل پاک دا انعقاد کیتا عاصم بھائی آصف بھائی اور دی جتنی ٹیم ہے جنہاں نے آج دی اس محفل پاک دا انعقاد کیتا ہے دعا ہے کہ رب کائنات انہاں دے علم و علم اندر عمل اندر رزق اندر اللہ مزید برکات عطا فرمائے میرے مسلک دے معتبر علماء کرام سادات کرام میرے سٹیج دی زینت نے تسی انہاں دا دیدار کر رہے ہو مجھ گناہگار نو بھی آپ حضرات دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہا ہے تو انڈا ذوق شوق ویکھ کے میرا دل لے کہنے تے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات دے ذوق نو سلامت رکھے محبت نو اسی طرح جوان رکھے فرد اول تو لے کے فرد آخر تک بلند آواز نال سبحان اللہ کو حضور دا فرمان ہے جڑا بندہ ایک واری سبحان اللہ کہے اللہ انہوں 90 نیکیاں عطا فرما دیندا ہے اجے بھی کئیاں بندیاں نو یقین نہیں کہ خورے مولوی صاحب نے سٹیج تے بیٹھ کے خورے غلط گل کر دیتی ہے 101 واری سبحان اللہ کہیے تے ایک تسبیح بن دی ہے
جننے تسی بیٹھے ہو ایک واری آکھو اندازہ لا لینا کنیاں تسبیحاں بڑھن گی. پتہ نہیں زندگی چساں کوئی نیکی کیتی ہے تو اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہے کہ نہیں. تو کم از کم اے جڑیاں نیکیاں نے انہاں نوں تے ضائع نہ کریا کرو. جدوں بھی محافل وچ جایا کرو ایک کلمے ضرور آکھیا کرو، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے ایک کلمے زبان تے ادا کرن لگیاں بڑے آسان نے، لیکن رب دے ترازو وچ بڑے پارے نے. پتہ ادوں لگنا جدوں تلن گے ادوں جدوں ذخیرہ کول ہوئے گا. محافل سجانا ہی اس واسطے ہاں کہ اسی ذخیرہ بنا لئیے. مل کے آکھو سارے سبحان اللہ. اجے بھی مینوں بچیاں دی آواز آ رہی ہے. جیڑا بندہ کروں اے نیت لے کے آیا کہ میں بڑا وڈا چودھری ہاں، اج محفل وچ جا کے میں مولوی دے کہن تے نہیں بولنا، وہ بے شک اٹھ کے چلا جے سانوں دی کوئی ضرورت نہیں. جیڑا حضور دے در دا کمی بن کے بیٹھا ہے وہ بازو کھڑا کر کے آکھے سبحان اللہ. اے محفل میلاد مصطفیٰ ہے. اور تانوں پتہ ہے اسی میلاد کیوں منانے ہیں؟ ساڈے دل دی نیت ہوندی ہے مولا میلاد دے نبی. اجے بھی تانوں سمجھ نہیں آئی؟ تساں سارے میرے نال مل کے آکھنا تے پھر تانوں پتہ لگے گا. سارے آکھو مولا میلاد دے نبی. پتہ چلیا نبی دا میلاد انہیں منانا ہے جنہوں نبی نال ملن دا شوق ہے. حضرات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم. اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھ دے ہو اے محفلاں بدبختاں دیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں دیاں ہوندیاں. اور اگر کوئی بدبخت نہ محافل وچ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاندا ہے. الحمدللہ جننے حضرات بھی آج دی اس پاک محفل وچ آ گئے ہو سارے دے سارے خوش بخت ہو. دعا ہے کہ رب کائنات تھوڑے بختاں نوں مزید بلند فرمائے. میرے مسلک دے علماء بیٹھے نے، میرے آقا دا فرمان ہے، میں تے علماء دا خادم ہاں. آقا دا فرمان ہے النظر الی وجہ العالم عبادہ. عالم دین دے چہرے وال تکنا عبادت ہے. صحابہ عرض کیتی حضور کیسی عبادت ہے؟ فرمایا ومن زار عالمن فقد زارنی. جنہیں عالم دین دے چہرے دی زیارت کیتی ہے انہیں گویا میری زیارت کیتی ہے. ومن صافحہ عالمن فقد صافحانی. جنہیں عالم دین المصافہ کیتا ہے انہیں گویا میرے نال مصافہ کیتا ہے. ومن جالسا عالمن فقد جالسانی. جڑا عالم دین دی مجلس وچ بیٹھا ہے وہ گویا میری مجلس وچ بیٹھا ہے. الحمدللہ تسی علماء دا دیدار بھی کر رہے ہو اور سادات کرام چونکہ سٹیج دی زینت نے. اور میرے تے تیرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے کل سبب و نصبی ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نصبی. فرمایا قیامت والے دن ہر ایک دا سبب تے نصب ٹوٹ جانا ہے، میں محمد دا سبب بھی قائم رہنا ہے، میرا نصب بھی قائم رہنا ہے. بلا شبہ سانو تعلق انہاں نال جوڑنا چاہیے جڑا ٹوٹن والا نہیں. قرآن مجید فرقان حمید دی مشہور آیا کریمہ آپ حضرات دے سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں لوکاں نوں کہہ دیو بفضل اللہ جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہوے وبرحمتہ اور دی رحمت ہوئے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. پھر خوشیاں منایا کرو. جڑے خوشی منان آئے ہو او آکھو سبحان اللہ. جنہاں نو حضور دے میلاد دی خوشی ہے او ایک گل سنو ربیع النور شریف دا مہینہ ہے. توجہ ہے نا حضور دے میلاد دا مہینہ ہے تے تواڈے گھر جمے جدوں چھوٹا جنہ بال ہے گھر گھر ونڈو تسی لڈوان دے تھالے تے خوشی نال ہوئے ہر دل جی نحالے ہوش کرو اے تے آمنہ دا لال ہے. تو حضور دے آمد تے سانو خوشی منانی چاہی دیئے.
اج میلاد النبی دا جلسہ کسے چہرے اتے وٹ نہیں ہونے چاہیے، ہر چہرہ مسکرا کے آکھے سبحان اللہ، کسے چہرے دے اتے وٹ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر وٹ پا کے کوئی بیٹھا تو اٹھ کے چلا جائے، کیونکہ اسیاں میلادی فسادی نہیں، اور جو فسادی ہوتا ہے وہ میلادی نہیں ہوتا، جو میلادی ہو وہ فسادی نہیں ہوتا۔ اس واسطے ایسا محبت والی گلاں کر رہی ہیں۔ توجہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں لوکاں نو کہہ دیو جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہوے واب رحمت ہی اور دی رحمت ہوے فاب ذالک فلیفرحوا، پھر خوشیاں منایا کرو، ہوا خیر مما یجمعون، فرمایا یہ او دے نالوں بہتر ہے جو تسی جمع کر دیو۔ ہن تہاڈی توجہ میرے ول رہے گی، پھر تانوں گل دی سمجھ لگنی۔ اے محبوب انہاں لوکاں نو کہہ دیو جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہوے اور او دی رحمت ہوے پھر خوشیاں منایا کرو۔ انج نہیں، انج خوشی منا رہے ہو تسی، اے خوشی تے نہیں نا۔ اگر خوش ہوو تے پھر ڈٹ کے سبحان اللہ کو پتہ لگے حضور دا ذکر سننے والے بیٹھے۔ حضرات، رب کائنات نے اس آیت کریمہ دے اندر دو منصب بیان کیتے ہیں۔ شیخ محقق الاطلاق محدث الشیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماندے نے اے آیت کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد دی طرف منصوب ہے، یعنی حضور دے میلاد نو بیان کر رہی۔ اچھا بھئی، اگر آیت کریمہ حضور دے میلاد نو بیان کر رہی ہے تو رب کائنات نے اس آیت کریمہ دے اندر دو منصب بیان کیتے نے، ایک فضل ایک رحمت۔ ہون ایسا ویکھنا کیا اللہ دے نبی اللہ دا فضل ہیں یا اللہ دے نبی اللہ دی رحمت ہیں؟ اگر تے فضل تے رحمت ہیں پھر اسی بلا شبہ اس گل نو تسلیم کرانگے کہ شیخ محقق نے ٹھیک آکھیا ہے یہ آیت کریمہ نبی پاک دے میلاد دی طرف منصوب ہے۔ اور اگر توجہ کرا جے قرآن پاک دی آیت دا مطالعہ کر کے دیکھئے کہ قرآن پاک دی آیت تصدیئے یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا و بشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ فرمایا عام فضل نہیں، اللہ نے محبوب نو وڈا فضل بنا کے بھیجیا، عام فضل نہیں وڈا فضل۔ دوسرے مقام تے فرمایا وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین، ایک جہان واسطے نہیں، دو جہانہ واسطے نہیں، عالمین واسطے رب کائنات نے حضور نو رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ ہون سانو پتہ لگ گیا اللہ دے نبی فضل بھی نے تے اللہ دے نبی رحمت بھی نے، جیڑے دو منصب اللہ نے اس آیت کریمہ دے اندر بیان فرمائے وہ دووے تے دووے منصب حضور وچ پائے جاندے ہیں۔ پھر واقعاتاً اساں تسلیم کیتا اے آیت کریمہ میرے تے تیرے آقا دے میلاد نو بیان کر رہی ہے۔ علماء تشریف فرمانے اور علماء اہل نکات فرماندے نے اس آیت کریمہ دے اندر جار مجرور دا تکرار ہے۔ حروف جارہ ہوندے نے 17، انہاں دا پہلا حرف با دے وچ تکرار نال آیا، اور جتھے حروف جارہ دا کوئی حرف آیت دے شروع وچ آ جائے اتھے اللہ تاکید ارشاد فرماندا ہے۔ تو رب کائنات نے اس آیت کریمہ دے اندر تین تاکیداں شروع وچ بیان کیتیاں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک، جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہوے او دی رحمت ہوے، کہ فرمایا فل یفرحوا، فا ضمیر لیفرحوا امر، امر غائب، الامر للوجوب، امر وجوب واسطے آیا، یعنی اللہ حکم دے رہا ہے کہ نبی دی آمد تے خوشیاں مناؤ۔ اللہ حکمن کہہ رہا ہے خوشیاں مناؤ۔ حضرات توجہ، اللہ دے نبی فضل بھی بن کے آئے، اللہ دے نبی رحمت بن کے آئے، اللہ فرماندا خوشی مناؤ۔ اے قرآن دا حکم ہے،
اللہ فرماندا فل یفرحو، اور اگر نماز اگر قرآن وچ نماز دا حکم آئے تے نماز فرض، روزے دا حکم آئے روزہ فرض، حج دا حکم آئے صاحب استطاعت تے حج فرض، زکات دا حکم آئے زکات فرض، او سنیوں اگر میلاد دا حکم آئے تے میلاد ضروری کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ وجہ ہے رب کائنات نے دوسرے مقام تے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ فرمایا اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ دیاں لا تعداد نعمتاں نے جنہاں نو اسی گننا شروع کر دئیے تے نہیں گن سکتے۔ اللہ فرماندا ساری نعمتاں دا چرچا کرو۔ میں عرض کرن لگا توجہ کرے جے، اکھاں نعمت نے، ہاتھ نعمت نے، زبان نعمت، پیر نعمت، دولت نعمت، اولاد نعمت، یہ ساری نعمتاں اللہ فرماندا ہے اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ میں مثال دین لگا، اللہ کہندا چرچا کرو تو ساڈے وچوں کوئی بندہ باہر نکل کے دولت نعمت ہے نا، اچھی بولو دولت کی ہے؟ او وڈے بندے بولو، بچے تساں نہیں بولنا، تسی چپ کرو، انہاں نو بھی تھوڑا جا بول لین دیو۔ دولت کی ہے؟ ہر ایکشن دا ری ایکشن ہوندا ہے، جویں دا میرے والوں ایکشن ہوئے تہاڈی طرفوں ری ایکشن ہوندا ہونا چاہیے، مینوں پتہ لگے تسی جاگ کے خطاب سن رہے ہو۔ فرنٹ سیٹ والے بندے جڑے تسی بیٹھے ہو نا، تہاڈا زیادہ حق بندا بولن دا۔ فرنٹ سیٹ والا بندہ سو جائے تے ڈرائیور تے کوئی بھروسہ نہیں، اگر تسی چاہندے ہو گڈی سیدھی رہے تے سبحان اللہ ماشاءاللہ آکھو تسی۔ حضرات توجہ، دولت نعمت کو بندہ باہر نکل کے سائیکل پھاڑ لے یا گلیے پہ جائے تے روڑا پاندا جائے، چرچا اینو ہی کہندے نا۔ یہ تو نہیں چرچا چار پانچ بندے کمرے چ وڑ کے اندروں کنڈی لا لین تے اکھاں پاڑ پاڑ ایک دوجے ول ویندے رہن، اینو چرچا نہیں آکھدے۔ چرچا کینو آندے؟ اے تساں محفل میلاد کرائی ہے نا، اشتہار چھپوا کے، اعلانات کروا کے، بینر چھپوا کے لوکاں نوں دسیا حضور دے ذکر میلاد دی محفل ہے، اوے لوکو آیا جے، اینو کہندے نے چرچا۔ انجی ہے نا، تے ساڈے وچوں کو بندہ باہر نکل کے اس نعمت دا چرچا کرے، اوے لوکو میرے کول 1 کروڑ روپیہ جے، اوے لوکو 1 کروڑ روپیہ جے، ایک گلیے تے چرچا کردہ لنگے گا تے دوجی کسے لنگن ہی نہیں دینا۔ اے نعمت ہے، اللہ اندہ چرچا کرو۔ ساڈے وچوں کو بندہ باہر نکل کے پتران دا چرچا کرے تے اعلان کر کے دسے اوے لوکو میرے 8 پتر نے، تو کو بندہ کہہ سکدا کادا روڑا پایا ہی جے تیرے 8 نے تے گامے دے 10 نے۔ یا اللہ دولت نعمت ہے، چرچا کریے تے لوکی کھو لیں دے، اولاد نعمت ہے، چرچا کریے تے مذاق کر دیں۔ مولا کیڑی نعمت ہے جدے چرچے دا حکم دیتا ہی، فرمایا توجہ اے جڑا محبوب تیڈے وال بھیجیا، اے ساری نعمتاں تو اعلیٰ نعمت ہے، اے دی آمد دے چرچے کریا کر، پھر ساری نعمتاں دا حق ادا ہو جائے۔ اس ایک نعمت دی آمد دے چرچے کرن نال اس ایک نعمت دے چرچا کرن نال میریاں ساریاں دتیاں نعمتاں دے چرچے ہو جان۔ اور حضرات توجہ، قیامت والے دن ہر نعمت دے متعلق ساڈے کولوں سوال کیتا جانا، ہر نعمت دے متعلق پوچھا جانا۔ یہ پوچھا جائے گا ہاتھ دیتے سن قرآن پکڑن واسطے چوری کردا رہے، اکھاں دتیاں سن تینوں قرآن پڑھن واسطے تے غیر عورتاں ول تکدا رہے، او پیر دیتے سن مسجد چل کے جان واسطے سینما ہال چل کے جاندا رہے، او زبان دیتی سی نبی دیاں نعتاں پڑھن واسطے تے تو گالی گلوچ کردا رہے۔ جے انہاں چھوٹیاں چھوٹیاں نعمتاں دے متعلق قیامت والے دن پوچھیا جانا ہے، دولت دیتی سی چنگے کماں تے خرچ کرن واسطے تے کنجراں کنجریاں تے خرچ کردا رہے، او پتر دیتے سن دین دی تعلیم دلواویں تے تو انہاں نوں ایکٹر بنا چھڈیا۔ اگر انہاں نعمتاں دے متعلق قیامت والے دن سوال ہونا ہے تے جیڑی نعمت عظما بن کے اللہ دا محبوب آیا
کیا رب یہ نہیں پوچھے گا وہ دے آن دے چرچے بھی کرتا رہا کہ نہیں کرتا رہا؟ اگر چھوٹی چھوٹی نعمت دے متعلق پوچھا جائے گا تو بلا شبہ اس نعمت اعلیٰ دے متعلق ضرور پوچھا جائے گا کہ 10 ہو دے آن دے چرچے کردا رہا کہ نہیں کردا رہا۔ تے جدوں ساڈے کولوں پوچھیا جانا ہے اساں کہنا فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ ویسے تے پہلاں تے تواڈے وچ کوئی ذوق نہیں ہے کیونکہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ہل جل میلاد شریف دی خوشی کو نظر نہیں آ رہی، لیکن میں چاہنا جے حضور دی نعت پڑھ لئیے تو ہو سکتا تواڈا دل کر آئے بھی اسی محبت نال پڑھنا ہے تے بہنا ہے، کیونکہ میرے تو بعد ثنا خانوی نے تے خطاب بھی ہے تے میں تو انہوں وام اپ کرنا ہے تے وام اپ تے تاں ہی کراں گا جے ہلو جلو گے تسی تے جے میں کلے نہیں تقریر کرنی ہے تو تسی روز کرنے ہیں تے جے تواڈا ہے موڈ تقریباً میرے کول ہن 15 تو 20 منٹ رہ گئے نے میری تقریر دے جڑا مینوں ٹائم دیتا ہے تے 15-20 منٹاں تک میں تقریر چھڑ دینی ہے، تسی پاویں بولو تے پاویں نہ بولو، پر میں چاہنا میرے نال مل کے اگر پڑھو گے تو تہاڈا حصہ پہ جانا۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب۔ حضرات ساڑھے کوئی چنڈے کوئی نہیں نبی پاک دے میلاد پاک دی محفل ہے، اے چنڈے کوئی نہیں رب کائنات نے یہ بازو دیتے ہوئے نے جدوں قیامت والے دن اس محفل پاک دا اتھے ذکر کیتا جانا ہے، انہاں کہنا مولا انہاں کول چنڈے تے کوئی نہیں سن، سانو لہرا کے چنڈے بنا کے تیرے نبی دے میلاد تے نعتاں پڑھ دے رہن، گوائیاں پہ گئیاں بیڑے پار ہو جانن، مل کے پڑھو فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب فضل رب العلا اور کیا۔ جے تو اڈا پہلا ہی حساب انجے تے آخر تک بھی تسا انجے ہی جانا ہے۔ کئیاں لوکاں نے گوڈے کھڑے کیتے نے تے ہاتھ انج کر کے بننے نے انجے تے بندے دا ساتھ نکلدا۔ سبحان اللہ تسا کتھوں آ کھڑیاں تے پڑھنا تسا کیویں؟ پڑھو فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا۔ حضرات دیوکار توجہ کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ پاک دے جدوں شکم پاک تشریف لے کے آئے، حضرت آمینہ کہندیاں نے جدوں دیواراں دے کولوں دی گزرنیاں درود و سلام دیاں صدامائیں ہوندیاں نے، آپ فرماندیاں نے ایک دن حضرت عبدالمطلب پاک نے بلایا، فرمایا بیٹی تیرے کولوں خوشبوواں دے ہلے ہوندے نے، خوشبوواں کتھوں لے آ کے لانی ہے؟ عرض کیتی بابا پار تے کدی گئی نہیں، خوشبوواں کتھوں لے آ کے لانیاں، پر ایک گل ضرور ہے جدوں دا رب کائنات نے یہ نور عطا فرمایا، پتہ مینوں میں کوئی نہیں خوشبوواں کتھوں آؤندیاں۔ آپ فرما دیاں نے اگے محلے داراں جدوں پانی لین جاندیاں سن کدی میرا انتظار کر کے نہیں سن گئیاں، وہ کھوہ تے جا کے ڈول وچ سٹ دیاں سن، محنت کر کے پار کڈ کے اپنے برتن بھر کے لے کے آندیاں سن، ہن میرا انتظار کر دیاں نے بچیے ہن انتظار کیوں؟ عرض کیتی بابا جدوں رب کائنات نے یہ نور عطا فرمایا، جدوں میں کھوہ دے کنارے تے جانیاں کھوہ دا پانی میرے ول ویکھ کے آپے ہی کنارے تے آ جاندا۔ کھوہ دا پانی
ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪ ਹੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਠਹਿਰੋ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਆਮਿਨਾ ਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹੌਲੀ ਆਂਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਆਮਿਨਾ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਆਮਿਨਾ ਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ, حضرت آمنہ کہندیاں نبی آ کے مبارکبادیاں دیندے نے۔ ایک دن دراز قد بزرگ کنڈی کھڑکائی، میں دروازہ کھولیا، مینوں کہندے نے آمنہ تینوں مبارک ہوئے۔ میں کہا بابا جی تسی ہے جے کون، تانوں میں نہیں جاندی، محلے وچ نہیں ویکھیا۔ بابا بول کے آندا ہے آمنہ میں ابو البشر ہاں، جدی بشارت دین آیا او خیر البشر بن کے آیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ پاک کہندیاں نے میرے کول 4 بیبیاں آ گئیاں۔ کنیاں کتھوں آئیاں؟ اللہ فرمایا جبریل 4 بیبیاں کل دے۔ یا اللہ کیڑی کیڑی؟ حوا ٹور، حاجرہ ٹور، مریم کل دے، آسیہ کل دے۔ عرض کیتی مولا مریم بھی ٹھیک ہے، حوا بھی ٹھیک ہے، حاجرہ بھی ٹھیک ہے، پر آسیہ تیرے نبی دے دشمن دی بیوی ہے۔ فرمایا یہ دے نال میں وعدہ کیتا ہے۔ عرض کیتی مولا وعدہ کیے؟ فرمایا جدو موسیٰ دی ماں نے موسیٰ نو ٹوکڑی چ بند کر کے دریا وچ بہایا، اے آسیہ اپنے محل دے باہر کھڑی ہے، ٹوکری ادھر گئی ہے۔ میں آکھے آسیہ یہ جڑا ٹوکری وچ بچہ ہے میرا رسول ہے، انہوں گود وچ لے کے اپنا پتر تو بڑا لے، میں وعدہ کرنا آخری نبی دی دائی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ کہندیاں 4 بیبیاں میرے کول آ گئیاں، مینوں آ کے کہندیاں آمنہ مبارک ہوئے۔ میں کہا بیبیو تسی کون ہو؟ ایک کہندی ہے میرا نام ہوا، دوسری کہندی ہے میرا نام حاجرہ ہے، تیسری کہندی ہے میرا نام مریم ہے، چوتھی کہندی ہے میرا نام آسیہ ہے۔ حضرت آمنہ کہندیاں بیبیو تواڈے بڑے مرتبے بڑے مقام نے، پر ایتھے کیویں آئیاں ہو؟ وہ بول کے کہندیاں نے اے آمنہ واقعی ساڈے بڑے مرتبے تے بڑے مقام نے، پر رب فرمایا اگر ہور مقام لینا جے مکے جاؤ، میرے آخری نبی دی ماں دیاں خادمہ بن جاؤ۔ ہن میں دسنا چاہنا جدی خادمہ حوا بنے، جدی خادمہ آسیہ بنے، جدی خادمہ حاجرہ بنے، جدی خادمہ مریم بنے، اونا خادمہ دے اے مقام نے، مخدومہ دا کی مقام ہوئے۔ اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، جشن آمد مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگ نے جڑے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ماں دے ایمان تے بڑیاں گلاں کر دے، اور جدی خادمہ حوا ہوئے، اور نہیں سمجھے سنیو، جدی خادمہ حوا بنے، جدی خادمہ حاجرہ بنے، جدی خادمہ مریم بنے، جدی خادمہ آسیہ بنے، پھر اسی کیوں نہ آکھیے او دے روزے جے او تھا کوئی نہ، او دے روزے جے او تھا کوئی نہ، سونے جیا پوت کوئی نہ، او سونے جیا پوت کوئی نہ، او دی ماں جے او ماں کوئی نہ، سونے جیا پوت کوئی نہ، او دی ماں جے او ماں کوئی نہ، سونے جیا پوت کوئی نہ۔ حضرات دی وقار توجہ کرو، حضرت آمنہ کہندیاں نے خرج منی نور، میرے وچوں نور خارج ہویا، میں اپنے کوٹھے وچ لیٹ کے ملک شام دے محلات دا نظارہ کیتا ہے۔ اوے لوگو دسنا چاہاں جس نبی دی آمد تے نور دا اے عالم ہے، اس نبی دی جوانی دا کی عالم ہوئے۔
اس رسول دی جوانی دا کی عالم ہوئے گا حضرات دی وقار توجہ کرو حضرت آمینہ پاک فرما دیاں اپنے گھر وچ لیٹ کے ملک شام دے محلات دا نظارہ کیتا ہے صرف محل نہیں ویکھے بلکہ بازاراں وچ چلن والے اونٹاں دے گلاں وچ ٹلیاں ویکھیاں حضرات توجہ کرو نبی پاک جدوں تشریف لے کے آگئے حضرت صفیہ نبی پاک دی پھپھی جان آپ فرماندیاں لوگوں جدوں بچہ پیدا ہوئے سب تو پہلے بچے دا دائی ناڑو کٹ دیئے میں ناڑو کٹن دا ارادہ کیتا ویکھ کے حیران رہ گئی آقا دا تے ناڑو ہے ہی کوئی نہ ایک بندہ کہندا شاہ جی ناڑو تے ہے سی میں پر کٹیا ہویا سی میں کیا نا ناڑو تے ہے ہی کوئی نا اندہ پا وجہ کی ہے میں کیا بچہ ماں دے پیٹ چوئے تے ناڑو دے ذریعے خوراک ماں دے پیٹ وچوں بچے دے پیٹ چ جاندی ہے انج کہہ لو بچہ ماں دے پیٹ وچ خوراک دا محتاج ہوندا ہے اس واسطے ناڑو ہوندا ہے میرا آقا نور انہوں ماں دے پیٹ وچ خوراک دی محتاجی نہیں سی اس واسطے ناڑو ہے ہی کوئی حضرات توجہ کرو پھر فرماندیاں نے ارادہ کیتا ہے آقا نو غسل دیواں واللیل زلفاں وچوں پانی دے قطرے ٹپک رہے نے آواز آئی صفیہ انہوں غسل نہیں دینا اساں غسل تے دے کے کلیا پھر فرماندیاں نے ارادہ کیتا ہے میں اکھاں وچ سرما پاواں تے آقا نے اکھاں کھول کے میرے چہرے تے لائیاں میں حیران رہ گئی ودوہا مکھڑا واللیل زلف مازاغ تک جلا پایا ہے ودوہا مکھڑا واللیل زلف مازاغ تک جلا پایا ہے سارے اے ہوئے آخ دینے واہ واہ رب نے یار سجایا سارے اے ہوئے آخ دینے واہ واہ رب نے یار سجایا حضرت آمینہ پاک آپ فرما دیا حضور نو چکے ہے آقا بار بار زمین والا کھچ کر دینے میں ہاتھ چھڑے حضور زمین تے تشریف لے گئے آقا نے اپنی پشانی پاک زمین تے رکھی ہے ننے ننے لب ہل دینے میں کان لایا آواز ہوں دیئے اللہم اغفر لے امی اللہم اغفر لے امی اللہ میری امت نو بخش دے اللہ امت نو بخش دے میں کیا پتا نہیں امتی نبی واسطے کچھ کر دیئے کہ نہیں کر دی امت نبی واسطے پتا نہیں کچھ کرے کہ نہ کرے پر نبی ایسا ہے جڑا پیدا ہوندیاں امت دا درد لے کے آیا جڑا پیدا ہوندیاں امت دا درد لے کے آیا حضرات توجہ کرو ادھر جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ دا طواف کر رہے نے فرماندے نے لوگو میں دیکھیا بیت اللہ بار بار میرے گھر وال جھکاؤ پیا کر دائے میں کیا پتا نہیں وڈیرا ہو گیا نظر کمزور ہو گئی ہے میں کھلو کے رک کے دیکھیا بیت اللہ واقعی جھکدا پیا میں کیا لوگو ہمیں فتوے لاندے ہو حضور دی آمد تے سنی خوشیاں کیوں کر دینا میں کیا فتوہ لانا ہی اللہ دے گھر تے لا جیڑا مجرے وچ آیا کہ مصطفیٰ دی آمد دیاں خوشیاں کردہ کہ میرا تے ایمان ہے کہندا ہے وہ جدوں جھومدا ہوئے گا شاعر نے او دے جھومن دے ایک نقشہ بیان کیتا ہے ضرور کہندا ہوئے گا آیا کملی والا 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 جس کے آنے سے لگا کفر کے منہ پہ تالا
آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی. اور توجہ کرو اگر سانو کوئی کہے نا کہ صحابہ تے میلاد نہیں منایا تو تسی کیوں مناندے ہو اونا جھنڈیاں نہیں سن لائیاں تسی کیوں لاندے ہو اونا بینر نہیں سن لائے تسی کیوں لاندے ہو توجہ اگر یہ گل سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا. ایک ہندی ہے جڑ ایک ہوندا تنا جنوں تنے دا پتہ آکھے سبحان اللہ جے ایڈے ہی پاڑ ہوتے جنوں جڑ تنے دا نہیں پتہ نہیں انہیں کی سننا ہے. ایک ہندی ہے جڑ ایک ہوندا تنا. جڑ ہووے تے تنا ہوندا ہے جڑ نہ ہووے تے تنا نہیں ہوندا. جڑ زمین وچ ہوندی ہے تنا باہر ہوندا ہے. جڑ پھل نہیں دیندی تنا پھل دیندا ہے تے جے کوئی جا کے تنے نو آکھے او تیری جڑ تے پھل نہیں دیندی تو کیوں دینا ہے وہ آکھے گا بھلیا میری جڑ ہے تے پھل دے رہا میری جڑ نہ ہوندی میں کدی پھل نہ دیندا پر فرق ہے وے اوے میری جڑ زمین وچ رہ کے اپنے طریقے نال کم کر دیے میں باہر رہ کے اپنے طریقے نال کم کرنا. صحابہ ساڈی جڑ نے وہ میلاد مناندے رہے نے تے اج اسی منا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اپنے دور دے مطابق مناندے سن اسی اپنے دور دے مطابق منا رہے ہیں. اگر کبھی ہونا چنڈیاں نہیں سن لائیاں تے تسی کیوں لاندے ہو. وہ جدو قرآن پاک پتھراں تے لکھیا جاندا سی قرآن پاک ہڈیاں تے لکھیا جاندا سی قرآن پاک پتھراں تے لکھیا جاندا سی جدو قرآن جیسا نسخہ لکھن واسطے کاغذ میسر نہیں سی تو چنڈیاں دا تقاضا کریں تے پاگل ہے کہندا انہاں بینر نہیں سن لائے. او تسی کیوں لاندے ہو. نبی پاک دے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش فرمایا ایک چادر نبی دے چاچے دا سر کٹ دن تے پیر ننگے اوے پیر کٹ دن تے سر ننگا. آقا فرمایا میرے چاچے دا سر کٹ کے پیراں تے کا پا دیو جدو کفن واسطے کپڑا میسر نہیں سی تو بینراں دا تقاضا کریں تے پاگل ہے. میلاد ہونا بھی منایا میلاد اسی بھی منا رہے ہیں پر فرق ہے وے وہ اپنے دور دی سہولیات دے مطابق مناندے سن اسی اپنے دور دی سہولیات دے مطابق. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت. اور تبرانی دی روایت ارد کر لگا طاؤس طبری جڑے کہتے ہیں یہ مسجدوں کو کیوں لائٹنگ کیوں کرتے ہو اس پہ. طاؤس طبری یمنی چو چلیا تھیلا نال لے لیا ساتھیاں نو وچ چراغ رکھ لے تیل نال لے لیا بتیاں لے لیاں چلدا مدینہ شریف مسجد نبوی آ گیا. اندر وڑیا تک کہ حضور دے صحابہ بیٹھے اپنے ساتھیاں نو کہنے لگا رسیاں ٹانگ دیو. رسیاں پوری مسجد دے ٹانگ دیتیاں گئیاں وچ چراغ لٹکا کے وچ تیل وچ پانی ملا کے وچ رکھیا پتیاں رکھ کے جدوں چراغ روشن کیتے تو پوری مسجد روشن ہو گئی. ادھر مسجد روشن ہوئی ادھر آقا تشریف لے کے آ گیا. انہیں جڑے جملے میں دسن لگا ہیں صرف ہونا واسطے نہیں سن بلکہ قیامت تک آن واسطے وہ آن والے حضور دے اس امتی واسطے نے جڑا حضور دی آمد دے دن اتے لائٹنگ کردہ ہے مسجدہ تے گھر سجاندہ ہے. توجہ کرو حضور نے فرمایا اے مسجد نو روشن کنے کیتا ہے. عرض کیتی حضور طاؤس طبری یمنی چو آیا ہے جنہیں مسجد روشن کیتی ہے. آقا فرمایا نورت المسجد کہ نورت الاسلام اور مسجد روشن کرنا لیا انج لگ دا ہے جمیں اسلام روشن کر چھڑے آئی. نورت اللہ ہو فی دنیا والآخرہ اور مسجد روشن کرنا لیا اللہ تینو دنیا تے بھی چمکا دے وے تینو آخرت وچ بھی چمکا. آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ جشن میلاد مصطفیٰ. ہے توجہ ہوڑی بول دے اچھی آنکھو سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ساڑھے تے فتوہ لگ جاندے تسی حضور دی آمد تے لڈو ونڈ دیو بدانہ ونڈ دیو چول ونڈ دیو میں کہ فتوہ رب تے لا جنہیں حضور دی آمد تے منڈے ونڈے لنگر اپنی اپنی بسات دے مطابق ہوں ہے حضور دی جنی رب دی جنی طاقت ہے انہیں دے مطابق تے پھر پورا سال منڈے ونڈے پورا سال عرب دی سرزمین تے کسے کر بیٹی پیدا نہیں ہوئی اللہ نے پتر ہی عطا فرمائے. حضرات نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو
میں عرض کرنا چاہنا حضور دے ذکر میلاد دی محفل جدوں بھی آیا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دی محفل جدوں بھی آیا کرو با وضو ہو کے اور اس نیت نال آیا کرو کہ اساں کناں دا چسکا لین نہیں جانا اساں روح نو طاقت دینی ہے تے قلب نو طاقت دینی ہے واہ واہ میں نو بار بار حضرت نے فرمایا قدو شریف والا واقعہ میں انہاں دی فرمائش تے سنا دینا ورنہ میرا ٹائم میرا ختم ہو گیا توجہ کریا جے نبی پاک دا ایک غلام ہے جدا نام ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ اے آقا دا بدوی غلام ہے تے بدو آندے نے پینڈو نو کردہ کی ہے جویں ساڈے جٹ حضرات اپنی پیالیاں وچ سبزیاں بیج دینے تے منڈیاں فروخت کر دینے اے بھی سبزی بیج دے مدینے دی منڈی فروخت کر دے ایک دن میرے آقا نے فرمایا توجہ ایک دن آقا کرم فرمایا سرکار منڈی تشریف لے گئے او دی نظر حضور دے چہرے تے پئی دل دی دنیا بھی بدل گئی تے دلیل بھی بدل گئی اگے کی کردہ سی جدوں سبزی وک جاندی ہے سیدھا گھر چلا جاندا ہے ہن سبزی بیچ کے گھر نہیں جاندا سیدھا آقا دی بارگاہ چا جاندا ہے سارے غلام نظراں نیویاں کر کے بیٹھے نے اے غلام نظراں چک کے حضور دے چہرے ول تکدا ہے آقا فرماندے نے انج کیوں وین ہے کہندا حضور تواڈے چہرے ول تکیاں دل نو بڑا چین ملدا ہے وہ کیسا غلام ہے جنہوں حضور دے چہرے ول تکیاں چین ملدا ہے اے غلام سرکار دا ذکر سن کے چین حاصل کر دین اور دیوانہ روز آ جاندا ہے روزانہ آ جاندا ہے پیراں کول مرید روز آ کے بوے کپڑے دا کاروبار کردا ہوے لوکی آکھن گے تو پیراں نو تنگ کرن آ جانا ہے کدی پیراں نو بھی سوٹ لیا کے دتا ہی اونوں غلام آکھیا تو آقا دی بارگاہ وچ روز آ جانا ہے کدی حضور نے بھی سبزی کھوائی آ انہیں آکھا میں نے انہاں دسو میرے آقا نو سبزی پسند کیڑی انہاں کہا حضور کدو شریف بڑا خوش ہو کے کھاندے انہیں کی کرنا ٹوکرہ لے جانا موٹے موٹے کدو توڑ کے ٹوکرے چ رکھ لینے تے پوری پیڑی پھر کے نرم نرم سونے سونے گول گول چھوٹے چھوٹے کدو توڑ لینے انہاں نو دھو کے رومال وچ بن لینا جدوں چلن لگنا او ٹوکرا جڑا منڈی ویچنا سر تے رکھ لینا تے او کدو جڑے نبی دی بارگاہ تحفہ دینے اپنے سینے نال لا لینا حضرات روزانہ کدو لے کے آ جاندہ ہے روزانہ تحفہ لے کے آ جاندہ ہے آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا ظاہر نو کسے دس دیتا ہے سانو کدو بڑا پسند ہے ان روز یہ کدو لے کے آ جاندہ ہے روزانہ تحفہ لے کے آ جاندہ ہے حضور کی ہونا چاہیے ہے آقا فرمایا جڑا تحفہ لے کے آوے انہوں تحفہ دینا چاہیے ہے ان جدوں بھی آوے گا اساں بھی تحفہ دینا ہے اگلے دن سویرے سویرے کدو لے کے آقا دی بارگاہ جا گیا آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا کھجوراں لے کے آؤ بلال کھجوراں لے کے آگئے آقا نے کھجوراں ظاہر نو پھڑا دیتیاں ظاہر نے کھجوراں کھا لیاں گٹکاں جیب وچ پا لیاں کسے ماڑے بندے دی یاری پنڈ دے چودھری نہ لگ جائے ایم پی نہ لگ جائے ایم این اے نہ لگ جائے لوکاں نو دسدا پھرے گا لوکو چودھری میرا یار ایم پی اے میرا یار ایم این اے میرا یار کڈا مقدرہ والا غلام جدا یار نبیاں دا امام حضرات منڈی جاندہ ہے بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندہ ہے کہندہ لوگو نبی میرا یار میں نبی دا یاراں لوگو نبی نال یاری لگ گئی ہے لوکی مذاق کر دیں انج دیاں گلاں نہ کریا کر کتھے تیری ذات کتھے نبی دا مقام ہے جیب وچ ہاتھ پا لیندہ ہے کٹکاں کڈ لیندہ ہے کہندہ مذاق نہ کرو گل یاری تک نہیں جے رہی گل تحفیاں تک چلی گئی آقا میں نو تحفے دیں دینا میں اپنے آقا نو تحفے دینا اے کٹکاں بیک لو انہاں کھجوراں دیاں کٹکاں نے جنانو ہاتھ میرے آقا دے لگے ہوئے رات لوکی مذاق کر دینا نکرے بیٹھ جاندہ ہے چھم چھم کھاویں چتھرو جاری رو کے کہندہ مولا میں کوئی غلط گل نہیں کردا تیرے نبی دی یاری دیاں گلاں کرنا پیار دے پرچار کرنا لوکی مذاق کر دینا ایک بندہ آقا دی بارگاہ جا گیا عرض کیتی آقا ظاہر نو منع کرو او منڈی جاندہ ہے بندے کٹھے کر لیندہ ہے کہندہ لوکو نبی میرا یار
میں نبی دا یار ہاں لوگو نبی نال یاری لگ گئی ہے لوکی مذاق کر دیں پھر جیب ہاتھ پا لیندہ چٹکاں کڑ لیندہ کہندہ مذاق نہ کرو آقا تحفے دیتے ہوئے نے حضور منع کرو انج دیاں گلاں نہ کریا کرے آقا فرمایا غلاموں وہ ساڈی یاری دا اعلان کردہ ہے پیار تے پرچار کردہ ہے لوکی مذاق کر دیں پر دن چڑھ لین دیو جدوں منڈی جائے گا اسا منڈی جانے منڈی جا کے سب دے سامنے اپنی زبان نال او دی یاری دا اعلان کرنا واہ 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 سبحان اللہ اسا آپ جانا ہے آپ جا کے دی یاری دا اعلان کرنا ہن جڑے سبزی بیچن والے ہوندے نا انہاں دا دل ہوندا ویلے نال جاواں گے ویلے نال وک جائے گی مول چنگا لگ جائے گا چھتی فارغ ہو جائیں گے تڑکے ٹوکرا لے کے منڈی آ گیا حضرات ٹوکرا سامنے رکھیا کہندا کدو لے لو لوگو کدو لے لو لوگو بڑے چنگے کدو نے اے دروازہ لاندا ہے او دراکا آ گئے ہر بندے دے دل وچ سوال گزریا ہونا ہے اونے ٹوکرا سامنے رکھیا ہونا ہے سرکار بھی سامنے آئے ہون گے پر نہیں میرے مصطفیٰ آئے او دی کنڈ ولو سبحان اللہ ہمیں ادھاری کہہ دیا کرو سبحان ان توجہ کرے جی آقا آئے دی کنڈ ولو ایسا کسی بندے نو مذاق کرنا ہوئے کوئی بندہ پرہ نو منہ کر کے کھلوتا ہوئے دبے دبے پیر جانے ہیں او دیاں اکھاں والا میں کہونا تے جے دس دے وے تے ہاتھ چھڑ دے دینے نہ دسے تے اکھی تے دسیں گا تے چھڑنا حضرات آقا دبے دبے پیر اگے آئے ظاہر دیاں آقاں گے یاد رکھے آقا فرمایا او میں کونا حضرات لوکی ویکھ دے میں پر ظاہر توجہ نہیں کردا آقا فرمایا او میں کونا کہندا کدو لے لو لوکو کدو لے لو لوکو آقا فرمایا او میں کونا تسی کہندے ہوگے شاہ جی انہوں پتہ ہی نہیں لگا ہونا میرے پیچھے کونے میں کہا نا آقا دے غلام کہندے سرکار نو لبن لگیاں کدی دیر نہیں سی لگی جتھوں خوشبوان دے لے آ جاندے سن اسی جان جاندے سن اللہ دے محبوب ایتھے ہی موجود نے انہوں پتہ کیوں نہ لگائے ہوئے گا جدی کنڈ نال میرے آقا دا سینہ پاک لگا پتہ لگ گیا شاہ جی پتہ لگ گیا تو جواب کیوں نہیں دیندہ جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے اگر محبت نال بیٹھے آقا فرمایا میں کونا کہندہ کدو لے لو لوگو کدو لے لو لوگو آقا فرمایا او میں کونا تے دل چ خیال کردہ جے میں کہہ دیتا ہے اللہ دے رسولو جے میں کہہ دیتا رب دے نبیو جے میں کہہ دیتا اللہ دے محبوب سرکار نے جپا چھڑ دینا آقا نے جپا چھڑ دینا اللہ دوبارہ زندگی وچ موقع ملے کہ نہ ملے وقت وفا کرے کہ نہ کرے آقا دوسرے میری فرمایا او میں کونا اگے ہولی بول دے ہن روڑا پا کے پوری منڈی نو مخاطب کر دے آقا فرمایا میں کونا کہندا کدو لے لو لوکو او نہ لو گے پچھتاؤ گے لوکو تسی آکھو گے شاہ جی اگے ہولی بولدا سی ہن روڑا پا کے کیوں لوکاں نو مخاطب کردا آئے سبحان اللہ انہاں لوکاں نو دسنا چاہ رہے ہیں جڑے مذاق کردے رہے پل پل رواندے رہے دسنا چاہندا ہے جدے بارے وچ مذاق کردے رہے ہو اج اپنیاں اکھاں نال ویکھ لو اوہی محبوب آپے ہی آ کے جپا پائی کھلوتا سبحان اللہ ماشاءاللہ ہن کرو ہاں گلاں آقا دے دل وچ خیال آیا میں سارا دن کھلوتا رہا نا انہیں نہیں بولنا انہوں نسبت لگی ہے یہ نہیں بولتا حضور دے غلام دا رنگ سی کاڑا سرکار نے ہاتھ چھڑے تے گٹوں پھڑ لیا گٹ ہوا وچ لہرا کے آقا فرمایا کون ہے ساڈے غلام دا مول لان والا عرض کردہ حضور میں کو جدا ملک نے لانا ہے آقا فرمایا جدا مول محمد لا دے وے زمانے میں چو دی قیمت دے کون سکتا سبحان اللہ حضرات میں آخر تے پیغام دینا چاہنا
میرے آقا دا فرمان ہے نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے انشاءاللہ سب پنجے وقت پڑھنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ سب پنجے وقت پڑھنی ہے جڑا بندہ جان بوجھ کے ایک نماز ترک کرے اللہ دا نام دوزخ دے دروازے تے لکھ دیندا استغفر اللہ اساں پنجے ہی پڑھنی ہے انشاءاللہ وما علینا الا البلاغ المبین ماشاءاللہ جناب محترم خطیب پاکستان وائز خوشلحان سرمایہ اہل سنت جناب حضرت قبلہ پیر سید شاہد حسین گردیزی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اپنے بیان سے ہماری سماعتوں کو ہمارے قلوب و ذہان کو مستفیض و منور فرمانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے آئیے اب